بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا۔ آپ حضرات کو یہ جملے یاد ہوں، بار بار آپ کے سامنے کہے جاتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسا جوہر ہے، قرآن کریم ایک ایسا نگینہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا کیمیا ہے کہ جس کو بھی ٹچ کر جاتا ہے اسے انمول کر دیتا ہے۔ مثالیں دے دیں، کس نے اتارا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، جس ذات کے اوپر اترا ہے وہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پلہ اور پیرالل کوئی نہیں۔ جو فرشتہ بیچ میں مادھیم ہے، جو فرشتہ لے کر کے اترا ہے، اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں، وہ روح الامین اور سید الرسل ہے فرشتوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے جس امت کے لیے اترا ہے، 1,24,000 امتوں میں اس جیسا کوئی نہیں، کنتم خیر امہ۔ اسی طرح سے جن شہروں میں اترا ہے، ان شہروں جیسا دوسرا کوئی شہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قسم کھاتے ہیں ان شہروں کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ اس مامون شہر کی قسم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ اس کے مخاطب تھے، سب سے پہلے جو لوگ مخاطب تھے، جنہیں قرآن نے مخاطب کیا، صحابہ کی جماعت، ان جیسا انسانیت میں دوسرا کوئی نہیں۔ جس مہینے میں اترا ہے، رمضان المبارک میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس جیسا بہاروں کا موسم دوسرا کوئی نہیں۔ جس رات میں اترا ہے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اکیلی رات 1,000 مہینوں کی رات سے افضل۔ جس صدی میں اترا ہے، جس صدی میں اترا ہے، اس جیسی دوسری کوئی صدی نہیں۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، ساری صدیوں میں سب سے بہترین صدی وہ ہے جو میری صدی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہو، جو اس کو پڑھاتا ہو، وہ اس کائنات کا سب سے بہترین استاذ اور سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے لیے، اب اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو قرآن کریم کے لیے منتخب کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کا بیان سورہ فاطر پارہ نمبر 22، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پوری انسانیت میں سے، اپنے تمام بندوں میں سے ہم انہی کو کتاب کا وارث بناتے ہیں جنہیں ہم چھانٹ لیتے ہیں، چھانٹ کر الگ کرتے ہیں۔ استفاء کے معنی ہے سلیکشن کے، یعنی چیدہ شخصیات کو ہم چھانٹ لیتے ہیں۔ تو اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ جس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے لیے منتخب کر لیں، وہ بستی بھی دیگر بستیوں میں افضل ترین بستی ہوگی۔ آج کی شام اس بہادر پور کی تاریخ کی سب سے سنہری شام ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جلسہ دستار بندی ہے شمس آباد میں، جس میں تقریباً 70 حفاظ کرام، بلکہ تیاری 80 کی ہے، کچھ اور بھی ہیں، کونے خدرے سے نکل آئے ہو سکتا ہے، تو 70 حفاظ کرام کی، اور بڑے حصے کو کور کرتا ہے۔ پورے ضلع کو تو کم از کم وہ مدرسہ کور ہی کرتا ہے۔ پورے ضلع سے کل ملا کر کے جتنی تعداد حفاظ کرام کی ہے، اکیلے بہادر پور کی اتنی تعداد۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اچیومنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفر دیا ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 27 سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، ایک آفر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ کھلا اعلان اور کھلا آفر کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یعنی آواز دی ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے طاقتور آواز اس بستی سے دی گئی ہے کہ مولا، ہم باقی اسباب کے اعتبار سے کمزور ہیں، مگر ہماری اولاد ہے، ہم اس اولاد کو اپنی کلام الہی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس آفر پر بڑا لبیک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر بنتا ہے، خصوصی شکر بنتا ہے، بالخصوص اس بستی کے بزرگوں کے لیے، کہ ان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ لہلہاتا ہوا چمن اور یہ ہری بھری بستی انہیں دیکھنے کو نصیب ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ اس بڑی نعمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑی نوازش پر ایک بڑا شکریہ بنتا ہے۔
اور وہ شکر کیسے ادا کریں گے آپ بہتر سمجھیے، اور یہ نوازش کیسے ہے؟ اب ایک شخص کو بھی خراج تحسین پیش کیجیے۔ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، 1986 میں پہلے 2 حافظ آپ کی اس بستی میں بنے تھے۔ اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے جو میں نے دیکھی ہے، اس سے پہلے کی 4 سال کی جو صورتحال 2 سال کی میں نے دیکھی ہے، وہ یہ کہ یہاں خطبہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح خطبہ پڑھا جاتا تھا مجھے معلوم ہے، ملا جی اسماعیل صاحب نماز پڑھاتے تھے، اور عید کے لیے دوسرا امام آ جاتا تھا، جنازے کے لیے ہم کو امام کی ضرورت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور جو لوگ فاتحہ وغیرہ کراتے ہیں انہیں بھی باہر سے لانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو 1986 سے پہلے کی کنڈیشن یہ ہے اس بستی کی۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر فروخ آباد کی کسی بستی کو امام کی ضرورت ہے تو فون آتا ہے، مولانا ایک ٹھیک ٹھاک سا امام چاہیے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ہمارے ہاتھ میں کاسہ گدائی تھا، بھکاری کا ایک پیالہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیالہ ہٹا کر کے نہ صرف یہ ہم کو صاحب ثروت کر دیا بلکہ چابیاں پکڑا دی، اب جسے ضرورت ہوگی وہ آئے گا۔ تو 1986 میں پہلے 2 حافظ جنہوں نے یہاں آدھی تراویح سنائی تھی، حافظ فرمان علی صاحب، حافظ طاہر علی صاحب، دونوں بوڑھے ہو چلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عنایت فرمائے۔ اس کے بعد 1988 میں ہم تینوں حافظ ہوئے، اس کے بعد حافظ یاسین، حافظ ندیم، اس کے بعد دونوں مولانا انیس ہیں، اور اس کے بعد کا تسلسل یہ مفتی عبداللہ ان کی ٹیم ہے، اس کے بعد کی یاد نہیں ہے، بہت بڑی ضروریت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تقریباً 150 حفاظ کرام ہیں اس چھوٹی سی بستی میں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک شخص کی محنت جو ہمارے پیچھے قریب میں یاسودہ خواب ہے، ان کے لیے بھی خراج تحسین بنتا ہے، ایصال ثواب، کہ اس ایک شخص نے اس پوری بستی کو قرآن کریم کی تعلیم سے شاد اور آباد کر دیا۔ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ جس وقت آپ بتائیے نام پکارے جا رہے ہوں گے، سوتا بہادر پور کا نام بہت دیر تک چلے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک IAS ہو جاتا ہے پورے شہر میں ڈنکا بجتا ہے، کیا کر لے گا؟ 60 سال تک اس کے آگے پیچھے لوگ گھومیں گے، اس کے بعد مکھیاں دور کرنے والا، مکھیاں بھگانے والا نہیں پوچھتا ہے کسی IAS PCS کے پاس۔ ہم آپ کو بتلا دیں، دیکھا ہو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی IAS PCS یا کمشنر رینک کا کوئی ادھیکاری، تو جب تک وہ ادھیکاری ہے لوگ اس کے آگے پیچھے ہجوم کیے رہتے ہیں، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا غرور، اس کا تکبر اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح بات کرتا ہے۔ جیسے ہی ریٹائر ہوتا ہے پھر مکھیاں اس کے اوپر بھنکتی ہیں، کوئی اڑانے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو اس نے بد اخلاقی کی ہوتی ہے اس کا نتیجہ اس کو آخر میں بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ میدان محشر کا ایک منظر، ایک شاٹ آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ آج جو دستار بندی ہوگی، آخر کیا ہے؟ یہ دستار چند 100 روپے کی پگڑی ہے، اسے باندھ دیا، کیا کمال ہے؟ یہ اصل میں نقل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی۔ ہم وہاں کا ایک شاٹ نقل کر رہے ہیں، ہم نے اعزاز نقل کیا یہاں کا، کہ قرآن جس کو ٹچ کر جاتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہاں کی ہم ایک بات کر رہے ہیں، ایک روایت یجیء القرآن، جیسے حافظ یا عالم پیش کیا جائے گا، قرآن کریم کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو فوراً قرآن کریم آ کر کے برابر سے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شکل عنایت کریں گے، وہ فوراً آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا؟ یا رب حلہ، اے اللہ VIPs میں سے ہے، مخصوص لوگوں میں سے ہے، کوئی چیز پہنا کر کے اور کوئی ٹیگ اس کو لگا کر کے یا اس کو کوئی آئیڈینٹی پروف لگا کر کے تب اسے آگے بڑھائیے۔ حلہ، بار الہ، اسے کوئی نشان دیجئے، کوئی نشانی عنایت کیجئے، لگے تو کہ VIP ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَيُلْبَسُ التَّاجُ الْكَرَامَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عزت کا تاج پہنا دیں گے جس کی نشانی یہ ہے کہ جس کو یہ پہن جائے وہ VIP ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پہنا دیا جائے گا، لیکن قرآن کریم کا پھر اصرار ہوگا یا رب زدہ، مولا اتنے سے کام چلے گا نہیں، بہت بڑی ہستی، قرآن کریم کا معمولاً تلاوت کرنے والا بڑا ہے، یا ربی زدہ، کچھ اور پہنائیے، اس تاج کے پہننے والے ہو سکتا اور بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گئے فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، تو پورا اعزازی خلعت پورا جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھر بھی اس کا اصرار باقی رہے گا یا ربی زدہ، مولا کچھ اور بڑھا دیجئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم تلاوت کرتے جاؤ، تم تلاوت کرتے جاؤ اور اس پر تمہاری نیکیاں بڑھتی جائیں گی، اور پھر جہاں آیات مکمل ہوں گی وہی تمہاری منزل ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جنت کے درجات اتنے ہی بنائے گئے ہیں جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیا ہے۔ ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، خوشی ہے، جم کے خوشی منائی ہے۔ کل بتایا کسی نے کہ ایک صاحب، جن صاحب کا تذکرہ کیا، میں نے انہیں مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی آتے ہوں گے جمعہ وغیرہ میں، اور نہ مجھے اندازہ ہے کہ انہیں بہت کچھ یاد ہوگا، لیکن ان کا بیٹا حافظ ہوا ہے تو کہتے ہیں بس لے کے جائیں گے، دوپہر سے ہی جائیں گے۔ یہ بیتابی، یہ جشن کی بیتابی ہے، اور جشن کی بیتابی پیدا جب ہوگی جب لگے گا کہ کوئی بڑا کام ہوا ہے۔ اتنی محبت پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے جو محبت آپ نے دکھلائی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب قرآن کریم عنایت کیا ہے تو یہ قرآن کریم اپنی تلاوت مانگتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جس طرح گاڑی کھڑی کر کے چھوڑ دیں گے تو زنگ آلود ہو کے ختم ہو جائے گی، اسی طرح وہ سروس مانگتی ہے، قرآن کریم تلاوت مانگتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ملتا ہے قرآن کریم، ورنہ آپ سمجھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تعاہدوا بالقرآن، کہ قرآن کریم کی نگرانی کیا کرو۔ نگرانی اس کی پڑھنا ہے، دور کرنا ہے، مسلسل تلاوت کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ اشد تفصیا من الابل فی عقلها، کہ جس طرح سے اونٹ کی آپ رسی گلے سے نکالیں گے ترنت غائب ہو جاتا ہے، ایسے یہ ہے ذرا سی ڈھیل دیں گے قرآن غائب ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بہت بڑا نحوست کا سمبل بن جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن کریم حاصل کرنے والے، یاد کرنے والوں کا اعزاز ہے، پھر اسی طرح سے لقی اللہ وہو اجزم، اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ کوڑھی ہوگا، ہاتھ پیر کٹ کے گر رہے ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے قرآن کریم، اس بستی کے لیے اللہ نے قرآن کریم عنایت کیا۔ کیوں عنایت کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری جو سائیڈ ہے آپ کی، یہ جو گنگا کا ساحل ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بت پرستی کا سب سے بڑا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان اس پوری کائنات میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور اس پوری بت پرستی کے مرکز میں گنگا کا جو ساحل ہے وہ بت پرستی کی سب سے بڑی آماج گاہ ہے۔ یہاں کیرتن کی آوازیں، بھجن کی آوازیں، بتوں کے جیکارے، بتوں کے نعرے اور شنکھ بجتے ہی رہتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی تعریف اور اس کی تعظیم ہوتی رہتی ہے۔ کبھی اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کبھی کچھ کیا جاتا ہے۔ تو ان آوازوں کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ میری کتاب کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہم آزمائش میں بھی ہیں کہ جس طرح وہ شور ہے، اسی طرح اس بستی سے قرآن کریم کا شور بھی ابھرنا چاہیے۔ ادھر شرک کا شور ہے، شرک کے نعرے ہیں، تو ادھر سے اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہی کلمات جواب ہیں اس بدماشی کا، اس کفر کا، اس شرک کا۔ اللہ کا کرم ہے کہ رمضان المبارک میں چھتیں آباد ہوتی ہیں، 19-20 جگہ چھتوں پر قرآن کریم ہوتا ہے۔ یہ اسی فرض کی ادائیگی کی کوشش ہے، لیکن جن گھروں میں حفاظ ہیں، یاد رکھیے انہیں مجبور کیجئے کہ روزانہ تلاوت ہو، اور سال میں ایک بار تک کم از کم کسی اپنے ساتھی کو ملا کر کے دور بھی کریں، ورنہ قرآن کریم نکل جائے گا، اور نکل جائے گا تو پھر مائنس بہت خطرناک ہے اس کا مائنس بہت خطرناک ہے۔ جیسے انورٹر کی بجلی جب واپسی کرتی تو بہت خطرناک ہو جاتی، جان ہی لے لیتی، وہی حالت اس کی بھی ہے۔ تو آج کی شام بہادر پور کے ہی نام ہے، اتنی بڑی کانفرنس، بہت بڑی کانفرنس ہے، اور بہت چیدہ شخصیات اس میں شرکت کرنے والی ہیں۔ بہادر پور کے بچوں پر، بہادر پور کی نئی نسل کے سروں پر آج تاج ہوگا، یہ بہادر پور کے لیے احساس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں اپنی بارگاہ میں، بستی کو قبول فرما لیں، اور جس شخص نے یہ داغ بیل ڈالی تھی، بیج ڈالا تھا اس علم کا، قرآن کریم کی تعلیم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنی شایع نشان اور کلام الہی کی شایع نشان بدل عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔